السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتی ہوں۔ آج ہم جس شاعر کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہیں امیر مینائی۔ امیر مینائی کی نعت کے اشعار کی ہم تشریح کریں گے، تو چلیے ہم اپنا سبق اسٹارٹ کرتے ہیں۔ خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شعر میں جو ہے وہ شاعر امیر مینائی کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کی ذات مبارکہ جو ہے وہ دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ افضل اور برتر ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رضا سے اور اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہیں وہ اپنی امت کی سفارش کریں گے اور ان کی بخشش کریں گے۔ یعنی کہ قیامت میں جب روز محشر ہوگا تو ہر شخص کو ایک افراتفری کا عالم ہوگا اور ہر شخص جو ہے وہ اپنی فکر میں مبتلا ہوگا۔ تو یعنی کہ اس وقت جب ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی، نہ باپ کو بیٹے کی فکر ہوگی، نہ ماں کو بیٹی کی فکر ہوگی، نہ بچوں کو اپنے والدین کی فکر ہوگی، بلکہ ہر انسان کو، ہر شخص کو اپنی ہی فکر لگی ہوگی، اپنے نامہ اعمال کی فکر لگی ہوئی ہوگی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو ایسے وقت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس گناہگار امت کو بخشوانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور آئیں گے اور ہم سب کی بخشش کی سفارش کریں گے۔ تو اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خاص پیغمبر ہیں، یعنی پیغمبر کہتے ہیں پیغام لانے والے کو، کیونکہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ہی پیغام لے کر آئے، کیونکہ نبی جو ہے وہ سچا ہوتا ہے اور معصوم ہوتا ہے، اور وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ سب اللہ تعالیٰ کی باتیں ہوتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے کہلواتے ہیں اور لوگوں کو اپنے دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی تو اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ہم سب کی بخشش و مغفرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کروائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی بات جو ہے وہ رد نہیں کریں گے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انصاف کرنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑا ہے۔ اس کے بعد نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مونس آدم نوح کے ہمدم خضر کے روبرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے اس شعر میں شاعر امیر مینائی کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ سراپا نور تھے، اور وہ تمام انسانوں میں یعنی تمام انسانوں میں ایک ستارے کی مانند لگتے تھے، ایک بہت بڑے ستارے کی مانند جو کہ روشن اور چمکدار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے ہمدرد تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھی تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام کے رہنما تھے۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ خضر علیہ السلام کون ہیں؟ خضر علیہ السلام جو ہیں وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں، ان کو ان کی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ وہ مطلب جیسے انسانی شکل میں آئے، وہ کسی بھی شکل میں ہمارے دوست کے روپ میں، کسی بھی روپ میں آ سکتے ہیں اور ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا رتبہ جو ہے وہ تمام انبیاء کرام سے اعلیٰ و ارفع ہے، اور جس طرح دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رتبے کی کیا کہنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ تو اتنا بلند ہے کہ جب معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے، 7ویں آسمان پر جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی، اور جس کی امامت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے کے لیے کہا گیا۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمام انبیاء میں بزرگ و برتر ہیں، یعنی کہ ان سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 سے زائد پیغمبر بھیجے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑا ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب جو ہے وہ نماز پڑھائی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو، اور اس نماز کی امامت کی۔
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سخاوت اور فیاضی کا ایک بے کران سمندر تھے، کہ سخاوت اور کیا کہنا چاہیے کہ فیاضی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے پاس اگر ایک کھجور بھی ہوتی تھی اور کوئی سائل آ جاتا تھا تو وہ کھجور بھی اس کو دے دیا کرتے تھے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ چلتے چلتے ایک چھوٹی سی اچھی بات کہ علم ایک روشنی ہے اور جہالت ایک اندھیرا، تو آئیے علم پھیلائیں اور علم کو بڑھائیں۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔